تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سناتے ہیں، جو کہ اس وقت واقع ہوا تھا، جب نوح علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، اپنے قوم کو دین کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ جب بھی دنیا میں آئے انہوں نے ان کو جھوٹا اور ساحر کہا دیا، جو بھی پیغمبر کو۔ نوح علیہ السلام کو بھی اتنا جھٹلایا کہ نوح علیہ السلام نے ان کو دین کی طرف دعوت دے دیے تو ان لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا، ان کو سنو ہی مت ان کے بات کو۔ جب نوح علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہوں گی تو وہ پڑھ کر ان لوگوں کو سناتے ہیں تو آپس میں گل مچا دیتے ہیں، جسے تھپڑیاں بجاتے ہیں نا، تو دوسرے والا بھی نہ سنے اور خود بھی نہ سنے۔ اس طریقے سے ان کو بڑا ہی تکلیف دے دیا۔ 50 سال وہ اپنی زندگی میں رہے، 950 سال پیغمبری کی زندگی میں رہے، کل ملا کے 1000 سال تک دنیا میں زندہ رہے نوح علیہ السلام۔ فرشتوں نے پوچھا، اے نوح علیہ السلام، اتنا طویل زندگی آپ نے دنیا میں رہا، 1000 سال تک آپ نے دنیا میں زندگی بشر کیا، 100 سال تک، 950 سال اور 950 سال، 1000 سال تک آپ نے دنیا میں زندگی بشر کیا، تو دنیا کو کیسا پایا؟ تو نوح علیہ السلام نے بولے کہ میں نے اس دروازے سے گھسا اور اس دروازے سے نکل آ گیا۔ اتنا طویل زندگی ہے دنیا کی، سمجھ میں آ گیا؟ جبکہ انہوں نے اپنے قوم سے فرمایا کہ میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا یعنی واضح گواہی کی حالت میں اور حکم خداوندی کے نصیحت کرنا بھاری اور ناگوار معلوم ہوتا ہے تو میرے تو خدا ہی پر بھروسہ ہے، سو تم میرے ضرر پہنچانے کے متعلق اپنی تدبیریں جو کچھ کر سکو ماں اپنے شریک یعنی بتوں کے فقط کر لو، پھر تمہارے وہاں تدبیریں تمہارے گھٹن اور دل کی تنگی کا باعث نہ ہونا چاہیے، پھر میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھ کو اصلاح مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ یعنی نفرتی کیے جاؤ تو یہ سمجھو کہ میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی معجزہ تو نہیں مانگا۔ کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکام پہنچانے کے لیے کوئی معجزہ تو نہیں مانگتے۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام نے بھی بتایا اس تبلیغ پر کوئی معجزہ تو نہیں الحمدللہ نہیں مانگا، اور میں تم سے کیوں مانگتا؟ کیونکہ میرا معجزہ تو صرف حسب وعدہ کرم اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ اللہ مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ ضروری ہے چیزیں وہ مجھے دے دیتا ہے۔ میں آپ سے کیوں مانگوں؟ میں اللہ کا حکم آپ تک پہنچاتا ہوں، چونکہ مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں اطاعت کرنے والوں میں رہوں۔ سو باوجود اس معجزہ تبلیغ کے بھی وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس ان پر عذاب طوفان کا مسلط ہوا، اور اس عذاب کو ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو آباد کیا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ان کی قوم نے جو جھٹلایا تھا ان کو اس طوفان میں غرق کر دیا۔ جو اللہ کے حکم کو، اللہ کے آیتوں کو جھٹلایا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ جو مومن تھے، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ، ان کو میکھے والے کشتی میں سوار کر کے اس پانی سے بچا لیا۔ دیکھو فرعون کو کیا کیا؟ ڈبا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے دریا سے پار کر لیا۔ سمجھ میں آئے گا دونوں کا قصہ؟ سو دیکھنا چاہیے کیسا برا انجام ہوا ان لوگوں کا جو عذاب الہی سے ڈرائے جا چکے تھے۔ اسے خیال کرو ان کا کیا انجام ہوگا۔ ان کو عذاب الہی سے پہلا ڈرایا گیا تھا، نہیں ڈرے تو کیا ہوئی آخرت میں؟ آخرت میں کیا ہو گیا؟
عذاب الہی سے ڈرائے جا چکے تھے، تو آخر میں غرق ہو گئے۔